الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ الحسنہ۔ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو والہانہ انداز میں صلوات سارے صاحبان پڑھ اللہم صلی علیہ۔ اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں سرکار کے جشن میلاد کے پرمسرت موقع پر اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرما۔ میں سمجھتا ہوں جہاں بھی ذکر پاک کی محفل ہو یا مجلس ہو تو یقیناً کسی نہ کسی مومن کے ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے۔ ساؤنڈ بہتر نہیں ہے، ایکو مزید کم کریں۔ آپ کا ساؤنڈ سوزیوں والے بندوں پہ فٹ ہو چکا ہے، کر لیں مدھم۔ بہت شکریہ، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی؟ بہت شکریہ۔ آج سیریس ہونے کا دن نہیں ہے۔ جس بندے نے آج نہیں نا مسکرانا، اس نے سارا سال ڈاکٹروں سے پوچھنا ہے میرا بلڈ پریشر ٹھیک کیوں نہیں۔ مہربانی سر، کیا علیہ جی، بسم اللہ۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ بڑا پیر محل کا ایک نکھرا نتھرا ماحول ہوتا ہے۔ جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب دعائیں آپ ذہنوں میں لے کے بارگاہ میں آتے ہیں نا تو آپ اس ملک کا کلچر ذہن میں رکھیں۔ طیب شاہ صاحب موجود ہیں، پورے اراکین انجمن حسینیہ موجود ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ خوشی ہے سرکار کی، کلچر ہمارا شاہ جی طیب پیر، کلچر ہمارا یہ ہے پاکستانی کہ جب کسی بڑے گھر میں خوشی ہوتی ہے نا تو پھر چھوٹے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے آپ جی؟ مہربانی طیب، ہاں یہ ہم بہت شکریہ کاچی، جواب دیں گے آپ۔ یہ مشترکہ کلچر ہے کہ بڑے گھر کی خوشی میں چھوٹے لوگ مانگنے آ جاتے۔ اوہ آج اتنے بڑے گھر کی خوشی ہے کہ جس گھر سے بڑا گھر کائنات میں ہے ہی، ان خوشیوں کا صدقہ میں آپ سب کے لیے مانگ رہا ہوں کہ مالک آج کسی کا دامن خالی نہ بھیجنا۔ مجھے بھائی کاشی خان کا ہے، کاشی صاحب نے، ان کے کوئی جاننے والے بیمار ہیں، دستگیر شاید ان کا نام ہے، آپ دعا کیجئے مالک انہیں صحت عطا فرمائے۔ اچھا ایک اور بات ہے، مجھ سے پہلے جعفری صاحب بھی کوئی دعائیں شعائیں آپ سے کہہ رہے تھے، لیکن میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ بس دعا مانگنے والا دعا ہی مانگتا ہے، آپ آمین کی زحمت نہیں کرتے، جبکہ آپ کے وارثوں کا فرمان ہے کہ ضروری نہیں اللہ دعا مانگنے والے کی سنے، وہ کسی کی آمین بھی سن لیتا۔ یا علیہ اپنے وطن کے لیے سیلاب کے نقصانات آپ کے سامنے، دعا کیجئے مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے۔
پاکستان عالمی حالات کی بھی زد میں ہے. دعا کیجیے مالک مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے. آج میلاد ہے اس کا جس کی وجہ سے یہ سب قائم ہے. آپ اجازت دے رہے ہیں؟ میں بوجھ نہیں بنوں گا، میں بڑی جلدی بات انشاءاللہ قریب کر لوں گا. جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا جی، یہاں بیسیکلی کچھ ہمارے بھائی تھوڑا متشدد پیرائے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شیعہ سنیوں کو اللہ جانے یہ میلاد سیلاد کہاں سے یہ تعلیم ہو گیا ہے، جبکہ اسلام میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. میں پیر محل کی سماعت کی عظمتوں کا بہت عرصے سے قائل ہوں. میلاد عربی کا لفظ ہے، ہمارے ہاں اس کا ترجمہ ہے سالگرہ. کیا ترجمہ ہے جی؟ یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، لیکن اردو کیونکہ لشکری زبان ہے، مختلف زبانوں سے یہ بنی ہے، لہذا سالگرہ آپ سارے سمجھتے ہیں. میلاد بھی ذہنوں میں تو ہے لیکن ہر بندے کو پتہ نہیں چلتا میلاد کیا ہے. میلاد سالگرہ کے بندے کہتے ہیں جی شرک ہے، جی یہ شرک ہے. اور تیرے مٹھو کی سالگرہ ٹھیک ہے اور حسین کے نانے کی جائز نہیں ہے. اور میں کچھ ذہنوں کا میں کچھ ذہنوں کا خوف ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار آپ کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ نہیں جی نہیں. اور شرک ہر بات میں جو دوست لے آتے ہیں، شرک کہتے کسے ہیں؟ یہ میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو بزرگ علماء کو سننے والے، لہٰذا میں اپنے ان بچوں کو ان چیزوں کی آگاہی دینی ہے جو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں. شرک اسے کہا جاتا ہے یا کہا جا سکتا ہے جو کام کرنا اللہ کے لیے ہو، آپ بندے کے لیے کر لیں، وہ شرک ہے. میلاد شرک تو تب ہونا تھا جب سالگرہ کرنی اللہ کی تھی. میں اکیلے لطف لے گیا ہوں. اور شرک تب ہو گئی سالگرہ میلاد شرک تب ہوگا بھائی کہ جب سالگرہ میلاد کرنا اللہ کا تھا. یہ شیعہ سنی کیسے لوگ ہیں، یہ اللہ کی جگہ اللہ کے نبی کا میلاد کر رہے ہیں. میں سید ریاض حسین رضوی لائیو پروگرام چل رہے ہیں، اپنے اسلامی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں بلڈ پریشر ہائی نہ رکھا کریں، اللہ کی ڈیٹ آف برتھ آپ دے دیں، ہم محمد کا میلاد چھوڑ کے اللہ کا شروع کر لیں گے. کیونکہ سالگرہ اسی کی ہو سکتی ہے جس کی تاریخ ولادت کا پتہ ہو. کوئی بات نہیں، اے سارے نہ ہی سمجھو تے ٹھیک. وہ میلاد نبی پہ ویسے کر رہے ہو یار، اللہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ کسی کو اللہ نے جنا. تو جب اللہ کے ہاں یہ سلسلہ ہی نہیں، جب اللہ کی ولادت ہی نہیں ہو، پتہ کیا رہا ہے کہ بندے ہر معاملے میں اللہ کو آگے کر دیتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں، آگے اس اللہ کو رکھتے ہیں جس نے کئی دفعہ کہا ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا. دانا بندے تو زحمت فرمائے، لیکن اس اللہ کو آگے کر کے. مجھے یاد ہے امن کمیٹی پنجاب کا اجلاس تھا، ایز اے ممبر میں بھی اس میں بیٹھتا تھا. تو میرے ساتھ والی چیئر پہ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سارے سمجھتے ہیں امن کمیٹی، شاہ جی آپ بھی سمجھتے ہیں، تحصیل لیول ہو، تھانہ ہو یا سٹی ہو یا ڈویژن ہو یا صوبائی ہو، تو سارے مذہبوں کے نمائندہ لوگ اس میں بیٹھتے ہیں. تو میرے ساتھ والی چیئر پہ بھی ایک مولانا
تشریف فرماتے جب چائے کی بریک ہوئی نا تو مہمانوں کے نام آگے لکھے ہوتے ہیں، میرا نام پڑھتے ہی نا بڑے عجیب لہجے میں حیران ہو کے کہتے ہیں جی آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ سید صاحب میں جس لہجے میں انہوں نے پوچھا نا مجھے سمجھ آ گئی میں انہوں مولوی لگے ہی نہیں، کیونکہ مولوی تو ہمارے ملک میں کاشی خاں معذرت کے ساتھ مولوی ہمارے ملک میں صرف اسے سمجھتے ہیں جیڑا کرسی چ پورا نہ آئے۔ میرا خیال آپ دھیان نہیں دے رہے جی۔ بسم اللہ، آج خوشی کی رات ہے یار۔ ہاں جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ میری طرف دیکھیں تو میں سمجھ گیا کہ شاید جب انہوں نے کہا نا جی آپ شیعہ نمائندہ ہیں، میں نے کہا جی الحمدللہ، مطلب وہ جو بات ہو رہی تھی کہ ہر بات میں آگے اللہ کو کر دیا جاتا ہے، تو مجھ سے کہنے لگے سید صاحب آپ سے ایک بات کہنا۔ میں نے کہا جی فرمائیں آپ۔ فرمانے لگے یہ آپ شیعہ حضرات بارگاہوں کے دروازوں پہ اپنے مکانوں اور گلیوں اور بینر فلیکسوں پہ نکروں پہ لکھوا لیتے ہیں یا علی مدد یا علی مدد۔ ہم نے پورے چوک پلستر کروا کے لکھوا دی ہے یا اللہ مدد۔ اب آپ یا علی مدد والے کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی یہ تو آپ بات صحیح فرما رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا؟ یہ تو ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ فرض کرو تم جنگل میں بالکل اکیلے کھڑے ہو، اچانک دھاڑتا ہوا شیر آ جائے، پھر تم اس وقت کیا کرو گے؟ اس نے بڑے سادہ انداز میں کہا جی میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے۔ نہیں آپ دھیان ہی نہیں دے رہے، آپ کا اپنا اسٹائل۔ میں نے کہا یا اللہ مدد کے مقابلے پہ ہم نے کیا کرنا؟ میں نے کہا قبلہ ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں۔ خدا را تائید کیا کرو، آپ کی تائید کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں داد مانگ رہا ہوں، کیونکہ اس معاشرے میں ہمارے اس ملک میں غلط فہمیاں بہت ہیں۔ جعفری صاحب تبلیغ مدرسوں سے نکل کے یونیورسٹیوں میں آ گئی ہے، دینیات پڑھانے والا ٹیچر محرم سے پہلے پتہ کیا کہتا ہے؟ اور جی ہم اہل بیت کے منکر تو نہیں ہیں۔ ان پروفیسروں نے جب بھی تنقید شیعوں پہ کرنی ہو نا انہیں پہلے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، کیونکہ تیرے نبی کے بیٹے کا قد اتنا بڑا ہے۔ کیا کہنے انہیں کہنا پڑتا ہے۔ انہیں بات یہیں سے شروع کریں گے جی ہم اہل بیت کے منکر تو نہیں ہیں، لیکن یہ جو شیعہ لوگ ہیں نا یہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ شیعہ علی کو اللہ سے ملا۔ میں نے پروفیسروں کے فکرے درست کرواتا پھر رہا ہوں، ہم کون ہوتے ہیں علی کو اللہ سے ملانے والے؟ علی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا ہے۔ کوئی تو سمجھے گا؟ مہربانی سے آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ لہٰذا میں پھر کہہ رہا ہوں، مہربانی سے میں بیٹا پورے مجمع کی تائید کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہم اللہ کو محمد و آل محمد کا بھی اللہ مانتے ہیں۔ کہنے لگے تو اس کا مطلب ہے اب یا اللہ مدد کے بعد آپ کوئی اور نعرہ بنانے کا نہیں سوچ رہے؟ میں نے کہا جی توبہ ہماری ہوں اللہ نال متھا کون لائے؟ میں نے کہا اللہ اللہ رائب ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ اللہ کل شیء قدیر ہے، نہ اس کی کوئی ند ہے نہ ضد ہے، مثل اس کے کوئی شے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں۔ قبلہ کو میری بات پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا لیکن قبلہ ہم یا اللہ مدد کے بعد ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یا اللہ مدد ہی سب کچھ ہے۔ لیکن میں نے کہا قبلہ آپ کے یا اللہ مدد کا جو نعرہ تھا نا، اس نعرے نے ہم یا علی مدد والے عقیدے کو اور مضبوط بنا دیے۔ کہنے لگا میں تو اپنے بزرگوں کو سیلوٹ کرنا چاہتا تھا جنہوں نے یا اللہ مدد کا نعرہ دے کے کم از کم آپ لوگوں کو بریک دی ہے۔
میں بھی بزرگوں کا سلام نہیں کر سکا اور آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ مدد کے نعرے نے یا علی مدد والے عقیدے کو اور مضبوط کر دیا. کہنے لگا مجھے جلدی بتائیں یا اللہ مدد سے یا علی مدد کیسے مضبوط ہوتا ہے. میں نے کہا جی اس طرح مضبوط ہوا ہے کہ آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا ہے، حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی ہے. میرا خیال ہے سارا مجمع دھیان ہی نہیں دے رہا. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. یہ جیتی جاگتی باتیں. میں نے کہا حضور نام تو آپ کے پاس اور بھی ہے، ناموں کی کمی تو نہیں ہے نا. لیکن میں نے کہا آپ نے ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ جب ڈائریکٹ یا اللہ مدد کہہ دیا نا، ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ کا اندر مان گیا ہے کہ علی کا مقابلہ بندوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے. کیا کہنے آپ جیئے خدا را مسلمان. میرے انتہائی محترم ہیں وہ دوست، میں ان دوستوں سے محبت کرتا ہوں، ظاہر ہے وہ میرے پاکستانی بھائی ہیں. لیکن جب میلاد کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا سر، تو وہ کہیں گے ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا. کیا میلاد النبی میں محرم میں کہتے ہیں ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ ہم جلوس اعظام میں ہیں. اور محرم میں آپ حسین کے ذکر میں نہیں آتے، ربیع الاول میں آپ نبی کے ذکر میں نہیں آتے. یہ کون سا مذہب ہے جو نہ نانے کے ذکر میں آنے دیتے نہ نواسے کے ذکر میں آنے دیتا ہے؟ اچھا پیر محل ماشاءاللہ اللہ کرے، ویسے اگر کوئی 2 سال 4 پرویز الہی صاحب کو اور مل جاتے نا تو میں بھی پیر محل بھی آج ضلع ہوتا سر. لیکن پیر محل قسم کی جو سٹی ہے نا جی، یہاں مجھے بات کرنے کا بڑا لطف آتا ہے، کیونکہ دیہات اور شہر کا بہترین امتزاج ہوتا ہے. ایسے جو سٹی ہوتے ہیں وہ دیہاتی کلچر بھی سمجھتے ہیں اور شہروں کی پیٹرولنگ بھی سمجھتے ہیں. لہذا جو بندہ، میں دیہات کے کلچر کی بات کرنے لگا ہوں، اب سارے شیعہ سنی اہل حدیث بھائی سن رہے ہیں اور پہ کیمرہ موجود ہے، بات دور تک جا رہی ہوتی ہے. جو بندہ اس ملک میں مذہب زیادہ کرتا ہے نا، تمباکو کوڑا حقہ تازہ ہو، وہ واری لگانے بیٹھ جاتا ہے، حقے والے کا مذہب نہیں پوچھتا. نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے. بابا جی زندہ بات ہے، میں اس معاشرے کی زندہ بات کر رہا ہوں. اور میری مسلمانوں سے اپیل ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اوے حقے پہ تمہیں مذہب یاد نہیں ہوتا، سرکار کی میلاد میں گلیاں کیوں بدلتے ہو؟ میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہم میں سے کوئی اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں ہے. لیکن ہمارے بھائیوں کے ذہن میں ایک بات، اور وہ اظہار بھی بعض جگہوں پہ کر دیتے ہیں کہ جی یہ اہل سنت جو ہیں وہ سیدی مرشدی یا نبی پہ لگ گئے ہیں، اور یہ شیعہ یا علی پہ لگ چکے ہیں. شکر اللہ، اللہ کے قریب بس ہم ہیں. کوئی بات نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ اللہ کے قریب ہیں تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے میری جان. لیکن میں ایک دوستانہ ماحول میں ایک بات چاہتا ہوں کہ یہ بات کلیئر ہو جائے. اگر آپ کو یا نبی بھی اچھا نہیں لگتا تو کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ کہتے ہیں جی یا صرف اسے کہتے ہیں جو موجود ہو، جو زندہ ہو، بس یا اللہ وہ ہر جگہ. حضور آئے تھے 23 سالہ تبلیغی زندگی گزار کے چلے گئے، 13 سال مکے کی زندگی، 10 سال مدینے کی زندگی. حضور مدینے میں دفن ہے تو یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا صرف اسے کہتے ہیں. میرے خیال ہے 1.25 گھنٹہ بحث کریں گے، اور جب نکلتے ہیں تو ساتھ ہی قریبی قبرستان آتا ہے. قبرستان کی چھوٹی دیوار پہ سر اونچا کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. کسی کے پاس سوچنے کا وقت نہیں، پیر محل کے مردے یا ہو سکتے ہیں، محمد یا نہیں ہو سکتا. مہربانی سر، آپ جیئے سر، بڑی
جلدی سے وقت زیادہ نہ ہو جائے. اور اگلی جو بحث کی جاتی ہے کہ جی 23 سالہ زندگی گزار کے حضور مدینے میں دفن ہے, حضور اب نہیں ہے. اس بارگاہ کا نام کیا ہے جی؟ ماشاء اللہ, قصر ابی طالب. یہ قصر ابی طالب میں باقی سارا تو میرا خیال ہے پہلے بھی یہ نقاشیاں اور یہ شیشے کا کام تو پہلے بھی ہے, لیکن یہ غبارے کیوں آپ نے لگائے؟ یہ ممبر کو سجایا آپ نے, یہ ڈائریکٹ یہ لائیو کیمرے کا ہونا, میری گفتگو کرنا اور آپ کا مجھے دیکھتے رہنا, یہ سب کیا ہے کہ جی آج میلاد ہے. کل جب آپ آئیں گے نا تو اس طرح کی یہ سیٹ والی صورتحال نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ انتظام میلاد کی وجہ سے تھا, وجہ ختم ہو گئی, انتظامات ختم ہو گئے. اب یہ سارا جہان پڑھتا ہے اللہ نے کہا لولا لما خلقت الافلاک. ابھی اگر آپ نہ ہوتے نا میں نے یہ دنیا بنانی نہیں تھی. اگر محمد ہی نہیں رہ گیا دنیا غرق کیوں نہیں ہو گئی؟ نہ میری بات پہ دھیان نہیں دے رہے سر. اور جب یہ کائنات بنی ہی حضور کی وجہ سے, اور اگر آپ کچھ دوستوں کو یہ یا نبی یا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی قوم کے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا اگر آپ کے دوستوں میں سے کوئی دوست مجلس میں آئے, بارگاہ میں آئے اور اس کا پروگرام بنے یا علی کہنے کا, تو بیٹا یا علی سے پہلے اسے یا رسول اللہ کہلواؤ. کیونکہ جب ایک محمد سمجھ میں آ جاتا ہے نا تو پھر سارے محمد ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں. میں ایک چیز آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں. میں جب بارگاہ کے سامنے گاڑی سے اترا ہوں نا جی, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بڑی خوبصورت نفاست میں لائٹنگ تھی. اور جب یہ لائٹنگ 12 کو ہمارے بھائی کرتے ہیں, بلکہ کچھ دوست فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. آپ شیعہ سنی ربیع الاول میں بڑے اکٹھے ایک دوسرے کو ویلکم شیلکم کہتے پھرتے ہو, اور تمہارا تو تاریخوں پہ اتفاق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول اور آپ کہتے ہیں ذاکر صاحب میں تو سنیا تسی مینوں نہیں سن سکتے. سبحان اللہ, نہیں تھے انا للہ پڑھو میں چلا چوں. لیکن یار ذرا ہمت کرے, آپ جواب دیا کریں نعرے. اچھا اب اس بات دیکھیں, یہ مطلب یہ کوئی اختلاف والی بات بظاہر نہیں ہے, لیکن میں نے کئی بندوں کو تبصرہ کرتے سنا ہے جی اہل سنت کا میلاد کا جلوس آتا ہے نبی کا تو شیعہ ادا خانوں کے سامنے ویلکم کہا جاتا ہے, اور بارگاہ کی عزاداری ہوتی ہے محرم میں تو اہل سنت سبیلیں لگاتے ہیں. کچھ دوستوں کو اس ملک میں نا یہ شیعہ سنیوں کا اتحاد جو ہے نا یہ پسند نہیں ہے, اور جنہیں پسند نہیں ہے وہ کہلواتے آپ نے آپ کو میڈیا پہ سنی ہے, لیکن وہ جینین سنی نہیں ہے. کیونکہ جینین سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا ہو. میری تائید فرمائے آپ. ہاں یہ بالکل, میں کو ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں, ایکو اور اگر کم ہو سکے, میں کو بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں. میں قسمیہ کہہ سکتا ہوں شیعہ سنی ایک ہی ندی کے کنارے ہیں, ایک ہی آسماں کے تارے ہیں, ایک ہی گلشن کے پھول ہیں, کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں. میرا خیال ہے میں پیچھے جب روم میں ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے شاید بات کی یا نہیں کی, دن کا عشرہ محرم میں نے گزشتہ جو ابھی گزرا ہے میں نے چنیوٹ میں پڑھا. دن کی جو عشرہ محرم کی مجالس تھی, آپ سارے اہل اسلام بھائی آپ سن رہے ہیں, میں یہ آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا, اس میں ایک میسج ہے. چنیوٹ میں 10 محرم کو 8 تعزیے جلوس عزام میں آئے. ایک تعزیہ شیعوں کی طرف سے ہے اور 7 تعزیے اہل سنت کی طرف سے. لیکن جو پاکستان کی سالمیت کو برداشت نہیں کرتے انہیں شیعہ سنیوں کا پیار اچھا نہیں لگتا. لیکن کیا سائیوں کا کرم ہے
کہ ان کی ساری چالاکیوں کے باوجود جب 22 رجب کو مولا کے کنڈوں کی نیاز بنتی ہے پھر گلی محلے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیعہ گھر کون سا ہے اور سنی گھر کون سا ہے. لہذا بہت شکریہ سر. لہذا جو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ 12 تاریخ کو وہ میلاد النبی مناتے ہیں اور آپ جی اتحاد کی باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن آپ 17 کو آپ کا تو تاریخوں پہ ہی اتفاق نہیں ہے. اگر تاریخوں پہ اتفاق ہو جائے پھر آپ شروع کر لیں گے. اور یہ آپ جو ہے نا وہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں. او اتنا پیر محل بڑا لٹریسی ریٹ ماشاءاللہ بڑا ہے اور بہت میں دعائیں ہمیشہ کرتا ہوں اس طرح کے شہروں کو مالک نظر بد سے بلا تفریق مذہب محفوظ فرمائے. مجھے صرف ایک بات کرنی ہے کہ آپ کیا بحث کر رہے ہو جی 12 یا 17؟ میں دانا مجمع کے سامنے بات کر رہا ہوں. میرے حضور مجھے نہیں غرض آپ کا مسلک کیا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں 12 ربیع الاول یا سید 17 ربیع الاول یہ دونوں تاریخیں چاند کی ہیں. آپ تاریخوں کا کیا کرتے ہو جب یہ دونوں تاریخیں چاند کی ہیں؟ چاند نہیں تھا میلاد والا تھا. آپ میری بات پہ دھیان نہیں دے رہے. کیا کہنے آپ جیئے سر. میری دستبستہ اپیل ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اچھا ویسے جعفری صاحب صدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہر پروگرام میں نعرہ حیدری اسی طرح لگتا ہے یا کوئی میرے نال ناراض ہو؟ یا رسول اللہ بس سید بس مہربانی سر. مجھے ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش کرنی ہے. ریاض رضوی ممبر پہ ہو یا کوئی اور آپ کا ذاکر یا خطیب پلیز جب نعرہ حیدری لگتا ہے نا تو یا علی خود کہا کرو. کچھ بندے آج اس میلاد میں یا علی شاید اس لیے نہیں کہہ رہے میرے نال والے جو آکھلے اوے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کر. آپ کمال کر رہے ہیں آپ. اور میں آپ کی محبت میں پریشان ہوں. کوئی یہ نہ کہہ رضوی صاحب اپنا ماحول بہتر کرنے کے لیے کہہ رہے. میں تو آپ کی پریشانی سے پریشان ہو گیا ہوں کہ جو بندہ اتنے بندوں میں بیٹھ کے یا علی نہیں کہہ رہا اللہ جانے وہ قبر کی تنہائی میں یا علی کیسے کہے گا. مہربانی صاحب مالک آپ کی حاضریاں بارگاہ سرکار رسالت میں قبول فرمائے. یہ جو میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں نا یہ ایک دفعہ یا علی کہنا 30 پاروں کی تلاوت کا ثواب رکھتا ہے. ذاکری یا خطابت کے لفظ نہیں ہے لیکن جو پروگرام لائیو چل رہے ہوتے ہیں نا پھر کچھ ہمارے بھائی بھی دیکھتے ہیں. 2 سال پہلے نا ہمارے یہ بھکر مرکز ہے ہماری شیعہ ذاکری کا وہاں پہ ذاکری نے میٹنگیں کی یار یہ لائیو روکو شاید آپ تک بھی خبر پہنچ. تو ایک مجلس میں ایک لائیو والے نے کہا جی رضوی صاحب آپ اپنا موقف دیں گے کہ پروگرام لائیو چلنے چاہیے یا نہیں. میں نے کہا جی چلنے چاہیے. کہنے لگا جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لائیو بند ہونی چاہیے اس کا نقصان ہو رہا ہے. میں نے کہا ہر چیز کے کچھ نقصان ہوتے ہیں کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں. کہنے لگے جی تو آپ کی نظر میں لائیو کا فائدہ ہے. میں نے کہا تھوڑا فائدہ ہے کہ جب سے مجلس لائیو چلنا شروع ہوئی ہے میرے ملک کا کوئی بندہ اب کہنے کی پوزیشن ہی میں نہیں رہ گیا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کوئی تو میری بات سمجھے گا. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. کیا کہنے آپ کے پھر کبھی بات ہو جائے گی. اچھا جب لائیو پروگرام جیسے یہ سرکار کے بلکہ سرکار کے ہی نہیں ہے بلکہ سیدوں کے گھر کی 2 خوشیاں ہیں. رسول صادق بھی آ جاتا ہے اور امام صادق بھی آ جاتا ہے. ہم تیری نظر میں ماڑے ہوں گے لیکن یہ مقدر ہمارے ہیں کہ صادق ہمارے نصیبوں میں ہے. رسول صادق بھی. خیر جلدی مجھے بات لائیو پروگرام جو ہمارے بھائی دیکھتے ہیں نا اور جیسے میں نے بات کی کہ ایک دفعہ یا علی کہنا ختم قرآن کی
تلاوت کا. تو پھر بندے آپس میں ہوتا ہے کیا تبصرے کرتے ہیں کہ یار یہ شیعہ لوگ نا امام بارگاہوں میں صرف جاتے ہیں ذاکر و مولویوں کو سبحان اللہ ماشاء اللہ کرنے کے لیے, سوچتے ساجتے کچھ نہیں ہے کہ ہمارے مولانا کیا کہہ رہے ہیں, نیت کر کے آتے ہیں نعرے شارے مارنے. تو دوسرا کہے یار کیا مطلب, کہنے لگا وہ ریاض رضوی کہہ رہے ہیں کہ یا علی کہنا پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے. کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے کہ یا علی اور پورے قرآن کا ثواب. ہمارے ہاں تو قرآن ختم کرنے پہ مہینے لگ جاتے اور آپ یا علی. اور بھائی میں از خود تھوڑی کہہ رہا ہوں, ہم نے ذکر ہی وہ کیا ہے جو ذکر حضور نے کیا, بلکہ نہیں میں سمجھا, ہم نے ذکر ہی انہی کا کیا ہے جن کا ذکر سرکار نے کیا. جن کا ذکر سرکار نے نہیں کیا ہم نے آج تک نہیں کیا. اب یہ سرکار کا فرمان ہے. حضور, میں جلدی بات کر رہا ہوں, اب حضور فرماتے ہیں, نبی الانبیاء فرماتے ہیں, امام الانبیاء فرماتے ہیں. اجازت ہے یار یہ سسٹم سائلنٹ والا فون کا ہوتا ہے, وہ اگر آپ رحمت کر سکے تو بہتر ہے. متوجہ ہے سرکار آپ؟ میں نے کہا نبی الانبیاء کا فرمان ہے کہ اللہ نے آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں سے 4 کتابوں کو چنا. میں ویسے نا انجمن حسینیہ کو انتظامات کے ساتھ اس بات کی بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جشن آپ کا واقعی قبولیت والا ہے. بندے ستے بھی پہنے تو داد بھی ہو رہی. آپ فریش ہو جاؤ یار. مہربانی سر, میں اگر آپ اجازت دیں, مہربانی سر مجھے موقع دیں, وقت جا رہا ہے. اگر آپ کہیں جی ہماری سمجھ میں نہیں آتا یا علی میں یہ ختم قرآن کا ثواب کیسے, آپ ریگولر مجلس سے سننے والے, آپ نے بزرگ علماء کو سن رکھا ہوتا ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں سے 4 کتابوں کو چنا. تورات, کیا کہنے, میں جان بوجھ کے رکا ہوں تاکہ آپ آگے بولیں. تورات, زبور. اور مسلمانوں یہ مجلسوں کا فیض ہے کہ ذاکر مولوی ابھی پیچھے ہوتا ہے, مجمع بس اسٹاپ پہ پہلے اتر جاتا ہے. ابھی میں نے نام تو نہیں نہ لیا, یہ مجلسوں کا فیض ہے جو میری قوم کے بچوں کو بھی پتہ ہے, اور ان چیزوں کا پتہ بھی مجلسوں میں لگتا ہے, جمعہ چ نہیں. سرکار کے میلاد کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, حضور فرماتے ہیں, میلاد والا نبی فرماتا ہے کہ اللہ نے 4 کتابوں کو چنا. تورات, زبور, انجیل. تورات, زبور, انجیل, قرآن. تورات موسیٰ پہ اتری, زبور حضرت داؤد پہ اتری, انجیل حضرت عیسیٰ پہ اتری, اور قرآن میلاد والے نبی پہ اترا. اور اس قرآن میں اللہ نے جہاں بھی پبلک سے بات کی ہے نا, اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کی. اللہ نے حضور سے کہا قل, حبیب آپ کہہ دے, قل حسبی اللہ, محمد آپ کہہ دے میرے لیے اللہ کافی ہے. اوہ اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندہ محمد ہونا چاہیے. کوئی تو سمجھے گا میرے ساتھ. آپ جیئے سر, جہاں بھی بات کی ہے نا, اللہ نے ڈائریکٹ آپ سے بات نہیں کی. اللہ نے حضور سے کہا قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الناس, قل یا ایھا, قل, حبیب آپ کہہ دے, قل لا اسألکم, حبیب آپ کہہ دے. اور یہ ہر جگہ اللہ حضور سے کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ شاید سمجھانا چاہتا ہے کہ جب میں اللہ ہو کے بغیر محمد کے تم تک نہیں آتا, تم بغیر محمد کے مجھ تک کیا کہنے. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے. جی بسم اللہ, اللہ اکبر. بلند لہجے میں, پلیز بلند لہجے میں جواب دیا کر. یا رسول اللہ, مرحبا. متوجہ ہے سرکارہ؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. حضور فرماتے ہیں اللہ نے 4 آسمانی کتابوں کو چھوڑا, اور پھر اللہ نے 4 میں سے 1 کو چنا.
وہ مکمل آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن میں آ گیا. یہی سبب ہے رمضان میں صرف قرآن نہیں اترا، لیکن جتنے جشن ہیں نزول قرآن پہ، جتنے پروگرام ہیں نزول قرآن پہ. اور بندے اگر نزول قرآن کو سمجھ لیں تو میلاد سمجھ میں آ جائے. یہ جو پورا ہفتہ عشرہ یا پورا مہینہ سرکار کے نام کی روشنیاں اور گلیوں کا چراغاں ہوتا ہے نا، تو پھر کچھ بندوں کو چراغاں کو زیادہ تپن اچھا نہیں لگتا، تو پھر اب قرآن پڑھ کے منع نہیں کر سکتے کہ فلاں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ بلب زیادہ نہیں لگانے چاہیے. تو پھر گلی کی نکر پہ کھڑے ہو کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ جانے شیعہ سنیوں کو یہ کیا حضور کی خوشی ہے، اور لائٹنگ ہی لائٹنگ، بجلی اونج پوری نہیں ہو رہی. اب وقت نہیں ہے نا، میں بہت سارے پہلو ہیں، میں یہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں بھائیوں کی عزیزوں کی دور کرتا ہوں. جی یہ اسراف ہے، اسراف مشکل لفظ قبلے کعبے بولتے ہیں. اسراف کا مطلب ہے فضول خرچی. یہ چراغاں، یہ روشنیاں، میں اگر 12 میلاد کی روشنی ثابت کر گیا نا، پھر آپ کو 13 رجب کو پریشانی نہیں ہوگی. بہت شکریہ سر. کہتے ہیں یار یہ کمال ہے، سیدی مرشدی کو کر رہے، اور یا رسول اللہ گلیاں سج گئیاں، بازار پکا. یار انہیں کیا، اللہ جانے نے کیا. اسلام میں ان چیزوں کی اجازت ہی نہیں ہے. یہ بلڈنگوں پہ لائٹنگ اور چراغاں گلیاں سجانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ چراغاں بالکل اسلام میں ہے ہی نہیں. ربیع الاول کا چراغاں اسلام میں نہیں ہے. اور 27ویں رمضان کو نا گلی سے چندہ لے کے اپنی اداس مسجد پہ 5-7 لڑیاں ڈال کے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ مٹھائی پاؤ پاؤ والے ڈبے ختم قرآن کی محفل کی صرف انہی گھروں میں بھیجتے ہیں جنہوں نے گلی میں سے چندہ دیا ہوتا ہے. بس تیرا میرا یہی فرق ہے، تو چندے والے گھر میں نیاز بھیجتا ہے، حسین کا لنگر مذہب بھی نہیں پوچھتا. کیا کہنے میری تائید فرمائیں گے آپ سر؟ وہ یہ ختم یہ 27ویں رمضان کو یہ قبلہ بجلی پوری ہو گئی ہے کیا؟ یہ آپ بھی چراغاں کر کے کہتے ہو تم شیعہ سنی کون ہوئے، اور تمہیں پوری بات کا پتہ نہیں ہوتا، اور تبصرے شروع کر دیتے ہو. آج لیلۃ القدر ہے، اس رات پہ قرآن اترا ہے، لہذا قرآن اترنے کی وجہ سے نا ہم نے لائٹنگ کی ہے. تو زد میں زندگی گزارے گا، اور جس رات پہ قرآن اترے اس رات کو لائٹنگ کر لیتے ہو، اور جس ذات پہ قرآن اترے. کیا کہنے آپ جیئے سر. بہت شکریہ. وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، مجھے بات جلدی سے بالکل اختتام کی طرف بھی مجھے آنا ہے. اللہ نے مکمل آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن میں دے دیا. اب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے. علی فرماتا ہے پورے قرآن کا خلاصہ سورہ یاسین میں آ گیا. 10:06 پہ سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جی بسم اللہ، مہربانی صاحب، بہت شکریہ. بس وہ بھائی جاگ گئے، مالک آپ کی نیندیں بھی قبول فرمائے سر. ہاں میرا تو جی، میں نے دیکھو آپ کے، مجھے پہلے ہی مطلب آپ کا احساس تھا، اور میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے ساؤنڈ والے بھائی سے، مالک اس کے رزق عزت میں اضافے ہوں، میں نے ان سے کہا مدھم کر دو، کیوں کہ کسی کی نیند ڈسٹرب ہو. ہم میرے احساس کا تو شکریہ ادا کریں یار. بہت شکریہ. بس ختم ہوگی بات. پور علی فرماتے ہیں قرآن کا نچوڑ اللہ نے سورہ یاسین میں رکھ دیا. ہمارے ملک میں یاسین سے پتہ کام کیا لیا جاتا ہے؟ سورہ مبارکہ سے. جس بندے کی جان نہیں نکلتی نا، گھر والے کہتے ہیں حافظ اور انو سدو، وہ یاسین آگے شروع کرتے ہیں اور وہ بندہ واقعی مر جاتا ہے. وہ جو کمسن بچے پھر رہے ہوتے ہیں نا گھر میں، ان کے ذہن میں نہ بیٹھ جائے کہ اے بندے مار صورت ہے، جنہوں مارنا ہوئے دے نیڑے آ کے پڑھو. اوے اللہ کہہ رہا ہے میرا قرآن پڑھو، یہ زندگی دیتا.
اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے، باتوں باتوں میں کلیئر کر دیتا ہوں، یہ یاسین پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے بندہ موت کے قریب چلا جاتا، اس سے تو زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے۔ یاسین کا فلسفہ مجھے ایک ہی سمجھ میں آتا ہے، جو میرے استاد محترم مبلغ اعظم مرحوم مالک ان کے درجات عالیہ بلند فرمائے، بڑا تعلق تھا ان کا پیر محل اس علاقے میں، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم فرمایا کرتے تھے، اس کی باریکی کا فلسفہ یہ ہے کہ یاسین میں 7 دفعہ مبین کا لفظ آیا ہے، اور پہلی مبین ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ اللہ نے ہر شے کا حصار امام کو کر دیا ہے۔ قبلہ فرماتے تھے یاسین شاید پڑھی اس لیے جاتی ہے، اللہ چاہتا ہے میری بارگاہ میں آنے سے پہلے تمہیں امامت کی سمجھ آ جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مجھے موقع دے۔ رسول اللہ نے کہا آسمانی صحیفوں میں سے اللہ نے 4 کتابوں کو چنا، اور 4 میں سے اللہ نے قرآن کو چنا۔ اب علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس پورے قرآن کا خلاصہ یاسین میں آ گیا، یاسین کا خلاصہ الحمد میں آ گیا، الحمد کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا، اور بسم اللہ کا نچوڑ اس بے میں آ گیا جو بسم اللہ کی بے پہلے بسم اللہ سے، آغاز بسم اللہ کا بے سے ہے۔ اور علی فرماتے ہیں پھر اس سارے قرآن کا خلاصہ جس بے میں تھا نا، پھر اس بے کا خلاصہ اس نقطے میں آ گیا جو بسم اللہ کی بے کے نیچے ہے۔ اگلا فرمان بھی علی کا ہے، انا نقطہ تو تحت البا، وہ بسم اللہ کی بے والا نقطہ میں ابو طالب کا بیٹا ہے۔ نہیں، مہربانی مہربانی یا علی بسم اللہ کی بے کا خلاصہ اس نقطے میں جو بے کے نیچے۔ کبھی کبھی سننے والے کہتے ہیں یہ شیعہ ذاکر خطیب اپنے نظریات ہی بیان کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے تو شیعہ ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، اور اس نے اچھا کیا، مگر نہ شاعر مشرق تھوڑی ہونا تھا اس نے۔ علامہ اقبال حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مونائے ذبح عظیم آمد پسر۔ وہ حسین سے فرماتے ہیں آپ ذبح عظیم کے ایویں مالک نہیں بنے، آپ کا بابا بسم اللہ کی بے کا نقطہ بن گیا۔ سید صاحب علامہ اقبال کا یہ شعر ہے میری جان، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر۔ چلیں اگر آپ اجازت دیں 1 منٹ میں آپ کا لے رہا ہوں، خوشی کی بزم ہے، خوشی کی محفل ہے، تو ہم ایک مولا علی سے بھی سارے مل کے گزارش کرنا چاہتے ہیں، یا علی آپ نے اپنے تعارف میں عاجزی والی انتہا کر دی ہے۔ علی بادشاہ نقطہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، مولا آپ اپنے آپ کو الف کہتے، ہم تو مانی لوگ تھے، آپ اپنے آپ کو بے کہتے، آپ کہہ رہے میں وہ نقطوں۔ شاید علی جواب دیں مجھے مانتے ہو تو میری بات بھی مانا کرو، میں الف نہیں ہوں، الف کا عدد 1 ہے اور ایک ذات صرف اللہ کی ہے۔ مجھے نہیں پتا کون کس طرح میسج لیتا ہے، لیکن میں شیعہ نظریات کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں میں الف نہیں ہوں، بیٹا تھوڑی ہمت کرا، میں الف نہیں ہوں، الف کا عدد 1 ہے، ایک ذات بس اللہ کی، میں بے بھی نہیں ہوں، بے کی عدد 2 ہے، دوسری ذات حضور کی ہے۔ علی فرماتا ہے میں اللہ بھی نہیں، میں محمد بھی نہیں، میں تو سرکار سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے چھوٹا ہوتا۔ میری تائید کرو، میری تائید فرماؤ، میری تائید فرمائیں گے آپ تاکہ ہمارے بھائیوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ کوئی کہتا ہے جی انہیں اللہ کا نہیں پتا، انہیں نبی کا نہیں پتا، میں ترجمانی کر رہا ہوں اپنے شیعہ نظریات کی۔ علی فرماتے میں اللہ بھی نہیں، میں محمد بھی نہیں، میں تو سرکار سے اتنا چھوٹا ہوں۔ میرا خیال ہے جس نے زندگی میں اسکول کا دروازہ کالج کا نہیں نہ دیکھا، بے لکھی اس نے بھی دیکھی ہوگی۔ ایک لمحہ پھر مجھے دیکھ لیں، یہ لکیر بے ہے، بے کب بنیں گے؟ جب نقطہ ہوگا۔ نقطہ ہٹا کے پڑھو کیا ہے؟
علی فرماتے ہیں میں سرکار سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے چھوٹا ہے، اور نقطہ ضروری اتنا ہوتا ہے اگر نقطہ ہٹا دیا جائے بے کی پہچان ہی نہیں۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، آپ جیئے سر، میں بات کے قریب آپ کو لا رہا ہوں۔ مہربانی مہربانی، بہت 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 زیادہ میں زحمت آپ کو شاید دے رہا ہوں۔ نقطہ ہٹا دیا جائے، جب سے میں بات کر رہا ہوں جو بندے تب سے چپ ہیں، خوشی کی محفل میں جسارت کر سکتا ہوں کہ میرا کوئی لین دین دا رولا ہے تو کمال ہو گیا یار۔ اور یہ جو بات کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں جگہ نہیں بن رہی، نقطہ ہٹا دیا جائے بے پڑھی نہیں جاتی۔ جی یہ محمد رسول اللہ کے بعد علی جن ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ علی جن ولی اللہ نہیں پڑھتے، بے پوری کر رہے ہیں۔ کیا کہنے کیا کہنے، آپ دیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے آپ۔ اور جہاں 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 نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے وہاں بے کا تلفظ ہی نہیں بنتا۔ یہی سبب ہے جو علی کو ہٹا کے نبی کو ڈائریکٹ سمجھنا چاہتے ہیں، پھر وہ ان کی گفتگو ایسے ہوتی ہے، ہمارے نبی کے خاندان میں اسلام نہیں تھا، نقطہ جو ساتھ نہیں ہے نبی سمجھ میں کیسے آئے؟ میں بالکل میں مقصد سے قریب ہو گیا سر۔ جی نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے، وہ بھئی نبی سمجھ میں کیسے آئے گا آپ کو؟ لہذا پھر اسی طرح کی بات کی جاتی ہے کہ عیسیٰ تو 3 دن کا نبی تھا، اور جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے اسے 40 سال کے بعد فرشتے نے آ کے کہا تو وہ حضور کو پسینہ آ گیا، جب اقرا والی منزل آئی تو حضور گھر آ گئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا، بی بی خدیجہ سلام اللہ سے، ہمارے بھائی جو سناتے ہیں اسلامی لٹریچر میں، حضور نے کہا خدیجہ زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے بخار کا احساس ہو رہا ہے، مجھے اللہ جانے کیا ہو رہا ہے، مجھے کمبل اڑھا دو۔ یہ زملونی سے ہی مزمل ہے، مزمل کملی والا، کملی والا۔ جس پنڈ چ کلا گھر شیعہ دا ہوئے نا وہ ساری مسیتاں دے ہارن اس گھر والوں دے بڑی سرگی شروع ہو جان گے۔ کملی والے نے فرمایا، کملی والے، وہ یار ہماری کوئی چھیڑ ہے؟ وہ ہم نے کب کہا ہے کہ سرکار کے گھر میں کملی نہیں تھی؟ میری بات سنیں، میری بات پہ دھیان دیں آپ۔ اگر سرکار کی ملکیت میں کملی تھی، اگر کملی تھی، اور یا ایھا المزمل ہے تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، اگر کملی تھی تو چادر بھی تو تھی۔ او بھائی موسم تقسیم کر لو، موسم تقسیم کر لو، سردیوں میں کملی والا کہا کرو، گرمیوں میں چادر والا کہہ لیا کرو، لیکن نہ جس موسم میں بھی بات ہوگی صرف کملی والا کہا جائے گا۔ کیوں؟ فلسفہ یہ ہے جب کملی والا سنو گے تو ذہن میں اکیلا نبی آئے گا، اگر چادر والا کہہ دیا چادر میں اکیلا نہیں 5 پورے ہو جاتے ہیں۔ متوجہ ہے سرکارہ؟ لہذا نقطہ ساتھ ہو تو بے پڑھی جاتی۔ ایک دوجہ نو داد نہ دے میں کہا دلی جانا، آپ بزرگ ہیں میرے، کیا کہنے، آپ کیا کہنے، آپ کی محبت ہے۔ جلدی جواب دیں آپ۔ یا رسول اللہ، آپ بھی جواب دیا کریں۔ یا علی آئے، میرے ساؤنڈ والے بھائی یا علی کہو تو برکت ملتی ہے۔ ہاں متوجہ ہے سرکارہ؟ اور سر بات بالکل قریب ہو گئے، بہت قریب ہو گئے۔ جب نقطہ ساتھ نہیں ہے تو پھر کیسے پڑھی جائے؟ علی کو ہٹا دیتے ہیں،
پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے نبی کے جو حق ہے وہ حق ہے. ہمارے نبی کے خاندان میں اسلام نہیں تھا ماشاء اللہ. حضور کی ماں بھی مسلمان نہیں تھی, حضور کے بابا بھی مسلمان نہیں تھے, حضور کے دادا بھی مسلمان نہیں تھے, حضور کے چاچا, زیادہ زور چاچے پہ دیا جاتا ہے. ہمارے حضور کے خاندان میں اسلام نہیں تھا. بس اللہ کا کرم ہو گیا اور اللہ نے 40 سال کے بعد ہماری سرکار کو نبی بنا دیا. اس میں حضور کی عزت کیا ہے؟ 40 سال کے بعد تو ہر کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے. شاید میں شاید سمجھا نہیں سکا. آپ ادھر میلاد کی اس محفل میں بیٹھے ہوئے, کیونکہ خوشیوں بھرا پروگرام ہے, آپ اپنے ذہن میں یہ جو میں نے 40 سال والی بات کی ہے, آپ اسی میلاد میں بیٹھے ہوئے ذہن میں اپنے کزنوں کو لائیں اور مامے پھوپھیاں دے, چاچیاں تایاں, دوست بچے ذہن میں لاؤ اور آپ کہیں گے یار واقعی رضوی صاحب نے بات تو ٹھیک کی ہے. جب وہ 20 22 25 سال کا تھا نا تو اس کی طبیعت کچھ اور طرح کی تھی, اور جب وہ 40 سال 38 سال کا ہوا تو وہ بالکل بدل گیا تھا. یہی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ 40 سال کے بعد تو ہر بندے میں تبدیلی آ جاتی. ہمارے جی نبی کے معاذ اللہ خاندان میں اسلام نہیں تھا. ایران اور اسرائیل پھر ایک دوسرے کے مد مقابل. دعا کریں اللہ ایران کو فتح دے, اللہ اسلام کو فتح دے, اللہ سعودیہ کو بھی توفیق دے مظلوموں کی مدد کرنے کی, اللہ مسلمان ملکوں کو بھی توفیق دے. اور دعا مانگنے میں کیا حرج ہے یار؟ مجھے مطلب اب کیونکہ بڑی جلدی میں بات کو مجھے روکنے, ہمارے اس ملک میں میں مصر لبنان کی بات نہیں کر رہا, ماشاء اللہ یہ کہہ دے تو آرام سے کہ ہمارے نبی کے خاندان میں اسلام نہیں تھا. ہو سکتا ہے مجمع میں سکو بندہ کہے, میرے باہر جو بھائی کھڑے ہوئے ہیں جن تک میری آواز جا رہی ہے, یار یہ ریاض رضوی صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور بھائی اسلامی لٹریچر میں, چلو لٹریچر چھوڑو یار, اگر آپ کی یادداشت یا حافظہ ساتھ دے رہے, آپ کے وہ ذہنوں میں وہ تقریریں نہیں ہیں جو ہوا کرتی تھی. اللہ نے حضور نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میرے والدین بخش دے. اللہ نے کہا حبیب یا والدین بخش والے. آپ جاگ جائیں, آپ بہت میرے قریب, آپ میری دل والی سائڈ پہ. یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی, آپ ہوں ہاں نہ کریں, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اللہ نے کہا حبیب یا والدین بخش والے یا امت بخش والے, تو پھر بیان کرنے والوں میں وجد کی کیفیت آ جاتی اور کہتے تھے حضور نے کہا ماں پہ رہن دے. سرکار نے 3 دفعہ کہا امتی امتی امتی, اللہ میرے ماں باپ کو رہنے دے لیکن میری امت کو ضرور بخشنا. میں آج پیر محل میں سے بخشی ہوئی امت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی وقت ملے تو بالکل تنہا بیٹھ کے سوچنا, جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتا, اور یار آپ دانا دوست ہے, بیٹا میری بات پہ دھیان دیا. آپ اس سے توقع رکھ رہے. اچھا کمال یہ ہے کہ ایک طرف یہ عقیدہ نسلوں کو دیا جاتا تھا اور دوسری طرف شہروں کا مجھے نہیں پتا بھائی, میں دیہاتی آدمی ہوں, بیسک میرا تعلق دیہات سے. پنڈوں میں اعلان ہوتا تھا قاری صاحب مسجد سے کہہ رہے ہیں اپنے بچے مسجد بھیجو, تسی سارے گلبرگ گیچو. ہوتا ہے اعلان, کیا کہنے. شکر ہے کہ بھائی یہ آپ نے, میں اسپیشلی نام پوچھ کے دعا کرواؤں گا, مجھے تائید مل گئی سر. اعلان ہوتا تھا قاری صاحب کہہ رہے بچے مسجد بھیجو, تمہارا بیٹا قرآن پاک کی چند آیتیں بھی حفظ کر لے گا نا تو تمہاری 7 پشتیں جنتی, 7 پشتیں بخشی جائیں گی. پہلے عزادار تھے لے کے آخری بندے تک مجمع چپ رہے. مجھے دکھ نہیں ہونا, جس پنڈ میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے نا اس پنڈ میں سے کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کی تیسری پشت انڈیا رہتی ہے. میں نہیں سمجھا سکا, لیکن وہ بھی اپنے بچے کو جگاتے ہیں کہ بیٹا تیری وجہ سے
ہماری پشتیں بخشی جانی ہے، جلدی جا۔ اور پیر محل کے مسلمانوں، اور زد میں زندگی گزارنی ہے، کسی کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ لاہور کی کمپنی کے چھپے ہوئے قرآن سے تیرا بیٹا 2 آیتیں یاد کر لے، اپنی 7 پشتیں جنتی بنا لیتے ہو، اور جس محمد پہ سارا قرآن اتر ہے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں نہیں جانے دے رہے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ انتہا ہو گئی ہے میرا خیال ہے، میرا جہاں تک انداز ہے وقت تو تمام ہو چکے۔ میں بزرگ عالم دین کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، ہمارے مسلک کا بہت بڑا نام تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس نام سے واقف ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے سزا خانہ میں ان کے خطابات بھی ہوتے ہو۔ علامہ نسیم عباس رضوی کے استاد محترم، نسیم رضوی صاحب کے استاد محترم علامہ سید خطیب آل محمد اظہر حسن زید صاحب قبلہ بیسیکلی لکھنؤ کے تھے، لکھنؤ سے انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ ہجرت اچھی ہوتی ہے اگر سادہ ہجرت ہو، وہ ہجرت اچھی نہیں ہوتی پنڈ بندہ کچھ اور ہوئے تو لاہور جا کے کاظمی صاحب آ رہے ہیں، نقوی صاحب آ رہے ہیں۔ مہربانی سادات کو عزت دو، خود سید نہ بنو۔ اور یہ بھی رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ حضور کا فرمان ہے کہ اگر کچھ جانتے بوجھتے میری نسل کے کسی فرد کو عزت نہیں دیتا، اللہ اسے کسی لا علاج مرض میں مبتلا کر دیتا۔ چلیں بات کو میں روک لیتا ہوں، زیدی صاحب والی بات اگر آپ اجازت دیں۔ زید صاحب قبلہ، جی ماشاءاللہ کیا کہنے، مالکم کے درجات عالیہ بلند فرمائے، بڑے کمال قسم کے۔ میری ان سے میں نے ان کے خطابات نہیں سنے، لیکن میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ آپ گواہی دیں گے، بڑے سلم سمارٹ، سلم سمجھتے ہو، باریک پتلے نفیس، چلو اوکھا گل، میں نے پتلا سمجھ لیا تسی نفیس پہ بالکل سلم طبیعت کے تھے۔ اور مجھے زید صاحب کی کیونکہ میرا ان کی فیملی سے ایک سلسلہ آج تک چل رہے، تو وہ فرماتے تھے کہ زیدی صاحب نے پوری زندگی لسی نہیں پیتی۔ میں نے ان کے ایک عزیز سے پوچھا، میں نے کہا یار ہمارے کلچر میں جب وہ انڈیا سے آ گیا تھے تو لسی تو پینی چاہیے تھی۔ فرمان لگیا تھا، پوچھا سی بابے اور انہوں لسی، تو فرمان لگے میں نے زندگی میں ایک دفعہ پی ہے، 2 دن ستا رہا تو فرمان لگے ہم لٹریچر پڑھنے والے لوگ ہیں، تو وہ ساری زندگی کعوے چائے پہ گزارنے والے بندے نے ایک بات بڑی اخیر کر دی، میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا، یہ بزرگوں کی جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں نا بچوں، یہ مولانا گوگل کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ ہر شے گوگل چو۔ زیدی صاحب قبلہ، یہ جو بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ بندے بڑا آرام سے کہہ دیتے اللہ نے کہا یہ ماں پہ بخش والا ہے، میں ممبر پہ میں بیان نہیں کر سکتا جو اسلامیان کی کتابوں میں رسول اللہ کے والدین کے بارے میں لکھا، قسم بخدا، لیکن میں نہ بھی کہوں تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ تو زیدی صاحب قبلہ فرماتے تھے بندے حوصلے میں ہی کہہ دیتے ہیں نبی دے والدین جنت وچ نہیں، لیکن جب اپنے کسی مرے ہوئے بزرگ کی بات کرتے ہیں نا تو ایسا فرما رہے تھے، ان کا لہجہ پتہ کیا ہوتا ہے، اللہ بخشے ابے اور انو چنگی مجھ کھولن دی عادت سے۔ یار سرکار کے جشن میں بھی آپ جشن میں بھی سیریس بیٹھے ہوئے، اور میں سادہ فکروں میں ایک ہسٹری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں کچھ بندوں کا مزاج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اپنے والدین کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں، اللہ بخشے ابے اور انو۔ پیر محمد علی شاہ میں پشور ایک باری تقریر چ مجھ دا ذکر کر بیٹھا، میں 15 منٹ مجھ سمجھانی پئی، تے میں تے آج انج لگ رہا تسی بھی انجے سیریس ہو، اور مجھ سمجھتے ہو، اور نری مجھ نہیں، دریا شریا اگر نیڑے جے تے پھر تو انو سمجھ آئے گی مجھ کھولن جڑی ہوندی ہے نا وہ اپنے قلعے تو نہیں ہوندی۔ ذکر کس طرح کرتے
اللہ بخشے. ذکر اپنے چور ابے کا ہو رہا ہے لیکن دعا دے بغیر نہیں. ہوئے ہوئے اگلی بات پیر محل والوں نے نہیں سمجھنی تو وزیرستان والوں نے سمجھنی, لیکن گل گہری بڑی ہے, بہت باریک ہے, مجھے نہیں پتا 2 بندے سمجھتے ہیں 10 سمجھتے ہیں یا سارا پنڈال سمجھتے ہیں. وضاحت میں نے نہیں کرنی, ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. از خود آپ نے سمجھنا ہے. ڈیرے پہ بیٹھ کے بات ہو رہی ہے, اللہ بخشے ابے اور انو چنگی مجھ کھولن دی عادت سی, کسے دے ڈیرے تے چنگی مجھ ویک سکون نہیں ملتا تھا. اگو پتہ کی پہ ایک رات ایک ڈیرے تو ابے ہو رہی اللہ بخشے مجھ کھولن رات نو گئے تو ڈیرے والے بے ایمان اگوں جاگتے پیسے. ہائے 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 ہائے, اپنا چور ابا اسے کہہ رہے ہیں اللہ بخشے, اور جو مالک ہے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں بے ایمان. اس کا مطلب ہے کچھ بندوں کا مزاج ہے وہ جب بھی حملہ کریں گے مالکوں کے ایمان پہ کریں. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. بس سر آپ کی خدا کی قسم آپ کی محبتوں میں اتنا وقت چلا گیا مجھے, بس اب مجھے روکنا ہے بات کو. حضرت عبداللہ یہ بابا ہیں مسلمانوں, اور میلاد النبی پہ اعتراض کرنے والوں رواج سمجھ کے کلمہ نہ پڑھو. نبی کے بابا کا نام ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام, نبی کے دادا کا نام ہے حضرت عبد المطلب علیہ السلام. جو بندے تجھے اسلامیات اور دینیات کے چکر میں یہ پڑھا دیتے ہیں کہ نبی کے خاندان میں اسلام نہیں تھا, نہ نبی کا ماشاءاللہ باپ مسلمان تھا, نہ نبی کا دادا مسلمان تھا. اگر نبی کا دادا مسلمان نہیں پھر اپنے پروفیسروں سے پوچھ کے ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ تیرے نبی کا نام محمد کس نے رکھا ہے. ایک بندہ بھی پیچھے رہے گا مجھے دکھ ہوگا. کیا جی ہمیں بتایا جائے نا, ہمیں بتایا جائے. نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے میری اپیل ہے, جن کی تعلیم پہ آپ کو بڑا فخر ہے, جن کی سٹڈی پہ آپ کو بہت زیادہ اعتماد اور یقین ہے, انہی سے جا کے پوچھو. جو جذباتی مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے نبی کا نام اللہ پاک نے رکھا ہے. اللہ پاک نے محمد نہیں رکھا, احمد رکھا ہے. قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے, پھر سمجھ کے پڑھنا بھی تو ثواب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی, مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. عیسیٰ کہہ رہے تھے میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا, احمد ہوگا, غلام احمد نہیں. کیا کہنے اسمہ احمد. اللہ نے نام احمد رکھا, دادے عبد المطلب نے نام محمد رکھا. تجھے نہیں پتا گھر کا بزرگ بچے کا نام جب بھی رکھتا ہے اپنے مذہب پہ رکھتا ہے. کوئی تو میری تائید کرو, آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہو. سارے اہل اسلام تک میری آواز جا رہی ہے. اللہ نے نام محمد رکھا, دادا نے نام محمد رکھا. تجھے نبی کے قبیلے کے اسٹیٹس کا پتہ ہی نہیں چل رہا. اللہ نے نام محمد رکھا, دادا نے نام محمد رکھا, اور جب نبی کے کلمہ پڑھانے کا وقت آیا اللہ نے کہا میرے والے نام کا کلمہ نہ پڑھنا. آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت رہے. دادے والے نام کا, اور جسے نبی کے باپ اور دادا کا مذہب سمجھ میں نہیں آ رہا, میں زندہ باتیں کرنے کا عادی ہوں. ہمارے اہل اسلام بھائیوں کے مکتب میں, بلکہ سارے اہل اسلام دوستوں, ہم نماز میں تشہد میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد تک ہی درود پڑھتے ہیں. ہمارے بھائی مکمل درود ابراہیمی سلام پھیرنے سے پہلے. میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں, میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں سر.
درود ابراہیمی کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خیر و برکت کے لیے گھروں میں دفتروں میں درود ابراہیمی آپ نے لکھا دیکھے. آپ کو یاد ہے انکا حمید مجید. اللہ درود بھیج اوپر محمد کے اور ان کی آل پہ. ماشاءاللہ. کما جیسا صلیت اللہ جیسے تو نے درود بھیجا ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے. مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے. شیعہ سنی اہل حدیث سارے میرے بھائی موجود ہو. ابراہیم علیہ السلام کی آپ اپنے اپنے علماء سے مرضی کے دوستوں سے آپ پوچھ لیں کہ جس دن ابراہیم کے مہمان نہیں ہوتا تھا نا, اللہ سے کہتے تھے مالک تو ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو جن بندوں کے دسترخوان مہمانوں کے لیے اتنے کھلے ہوتے ہیں نا, ان بندوں کے دوست احباب بھی عام بندوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں. ابراہیم بھی ڈیرے دار نبی تھا, دوست ابراہیم کے بھی تھے, لیکن درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نہیں کہہ رہا. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی. تو ابراہیم کی آل پہ درود ہے, ابراہیم کے دوستوں پہ درود نہیں ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں, آپ نماز میں کہہ رہے ہیں, آپ اللہ کے سامنے کہتے ہیں کہ درود ابراہیم کی آل پہ ہے. تو جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے, جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ, جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے, جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے, تو پھر ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. درود ہوتا ہی آل پہ ہے, درود سجدہ ہی آل پہ ہے. میری مسلمانوں بزرگوں سے نہیں, مسلمانوں کے ان بچوں سے اپیل ہے جو سی ایس ایس کرتے ہیں, پی ایچ ڈی میں, ماسٹر میں, ایم فل میں, بیچلر میں, کہ بیٹا زد میں ٹائم ضائع نہ کرو. اپنی مرضی کے اپنے اسکالر سے پوچھو کہ یہ نماز والے آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے. آپ میلاد کے قریب آ گئے سر. بیٹا بس صرف اتنا پوچھ لو آل محمد کون. چلو آل محمد تو ہم نے مسکینوں نے ہمت سمت کر کے لوگوں کو بتا دیے, لیکن بچوں آل ابراہیم کون ہے؟ پیر محل کے سالانہ مالک انجمن حسینیہ کے اراکین کو نظر بد سے میرا مولا محفوظ فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافے ہوتے رہے. آل محمد نبی کی اولاد کو کہا جاتا ہے اور آل ابراہیم تیرے نبی کے باپ دادا کو کہا جاتا ہے. تیرے نبی کے آبا و اجداد ہی آل ابراہیم. میری بات پہ یقین نہیں آتا, میں پھر کوٹ آپ کی لے رہا ہوں. آپ اپنے علماء سے پوچھو کہ ام المومنین ملکۃ العرب بی بی خدیجہ سے حضور کا نکاح پڑھانے والا کون تھا, اور اس ابو طالب نے علی کے باپ نے خطبہ نکاح میں لفظ کیا کہے تھے اور کب کہے تھے. نکاح کب پڑھا تھا؟ جب نبی کی حیات طیبہ 25ویں سال تک تھی. نبی 25 سال کے تھے, قرآن اترنے میں 15 سال ابھی باقی تھے. یا علی کے باپ نے محمد کے نکاح میں پڑھا الحمدللہ, ابھی الحمد اتری نہیں تھی. مجھے موقع دے, مجھے موقع دے, مجھے موقع دے. آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت رہیں. ابو طالب نے یہ فکرے کہے تھے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. ابو طالب پوری حویلی کا تعارف کرا رہے تھے کہ شکر اس اللہ کا, حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا ہے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اگر کہو جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, کیا کروں, ٹائم میں نے بہت زیادہ آپ کی محبت میں پڑھ دیا, وگرنہ آج کل تو قبلے دقیقے پورے کرتے ہیں بس ہمیں. قسم بخدا جنہیں ابا و اجداد کی سمجھ نہیں آ رہی
अपनी मर्जी के उलमा से पूछना कि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी का शजरा क्या था, लेकिन शजरा तो वही बताएगा जिसे अपने शजरे से दिलचस्पी। ये तुम्हारे नबी का सिलसिला हजरत इब्राहिम से बड़ा, हजरत इब्राहिम से जनाब इस्माइल, इस्माइल से किदार, किदार से हमल, हमल से बिन, बिन से हमशी, हमशी से अदनान, अदनान से माद, माद से नजार, नजार से मुदरिका, मुदरिका से खुजैमा, खुजैमा से किनाना, किनाना से फहर, फहर से गालिब, गालिब से लोई, लोई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कुसै, कुसै से अब्द मनाफ, अब्द मनाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब। जब ये तेरे नबी का सिलसिला हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक आ गया, फकत समझ ला अल्लाह ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा अब्दुल्लाह की पुश्त में, दूसरा हिस्सा अबू तालिब की पुश्त में। जो अब्दुल्लाह की पुश्त में आया वो मोहम्मद बन गया, जो अबू तालिब की पुश्त में आया वो अली बन गया। मुसलमानों, हद नहीं हो गई? और हजरत अब्दुल्लाह नबी के बाबा आले इब्राहिम है, हजरत अबू तालिब नबी के चचा आले इब्राहिम है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा आले इब्राहिम है, हजरत हाशिम नबी के परदादा आले इब्राहिम है। ये कुछ भाइयों की सादगी ही होगी कि जिन पे नमाज में दुरूद पढ़ते हैं उन्हीं का कलमा पूछते फिरते हैं। जश्न तमाम हो गया सर। बहुत सारी आपके लिए दुआएं। नबी के दादा को अल्लाह ने 10 बेटे दिए थे, बाकी सरकार के चाचाओं की माएं इलहदा इलहदा थीं। अब्दुल्ला और अबू तालिब की मां भी एक थी। ये खत्म सर। ये दोनों अब्दुल्ला और अबू तालिब एक ही गोद में पले। मैं आपकी मजबूरियों को अब सलाम कर रहा हूं। हिम्मत है आपकी। कसीदों वाला बंदा तो बर्दाश्त हो जाता है। ये मौजज़ा है कि आप इतना टाइम एक मौलवी को सुन रहे हैं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं आपको काम जो मैं गुजारिशात कर रहा हूं ना, ये कहीं ना कहीं काम आती है। अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला और हजरत अबू तालिब की मां भी एक थी। ये एक घर में पलते, एक हवेली में जमा होते। जनाब अब्दुल्ला की शादी बीबी आमिना बिनते वहब से होती है और अबू तालिब की शादी जनाब फातिमा बिनते असद से होती है। अब इस घर में, इस हवेली में ये सगी औलाद, एक मां एक बाप से, अब्दुल्ला और अबू तालिब। अब इस घर में 2 मुखद्दरात, बीबी आमिना और बीबी फातिमा। कुछ हमारे सुनने वाले परेशान हो जाते हैं जो कभी कभी सुनते हैं कि यार फातिमा तो मौला अली की ज़ौजा का नाम है और वो फातिमा बिनते मोहम्मद है, ये फातिमा बिनते असद है। मैं मौला अली की मां का नाम बता रहा हूं, उनका नाम फातिमा बिनते असद था। रसूल अल्लाह की मां का नाम आमिरा बिनते वहब था। पीर महल नहीं, मुझे टोबा टेक सिंह में ले जाओ, मुझे अपने करीबी किसी बैनुल मज़ाहिब बहुत बड़े सेमिनार में ले जाओ, हम वहां भी बताने की पोजीशन में हैं कि हमारे नबी की मां का नाम आमिना था बिनते वहब, हमारे अली की वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद था। तेरी नज़र में हम माड़े होंगे, हम मिस्कीन होंगे, लेकिन हमें अपने मुर्शिदों की माओं का भी पता है। सारे ना ही समझो तो ठीक है। ओहो क्या कहने, मेहरबानी मेहरबानी। अब मैं आपसे नहीं कहूंगा नारा लगाएं, क्योंकि ये घड़ी में हाथ में पहन रहा हूं। इस पहनने का मतलब क्या है कि गुफ्तगू तमाम हो गई। ये कैप में अपने अजीज को पकड़ा रहा हूं, होते तसल्ली हो गई जी। बस ये बात आप अगर बर्दाश्त कर लें, क्या इस बारीकी का लुत्फ है। अब्दुल्ला की शादी आमिना बिनते वहब से, अबू तालिब की शादी फातिमा बिनते असद। और कमाल यह है कि अबू तालिब की सिर्फ ज़ौजा फातिमा नहीं, अबू तालिब की मां का नाम भी फातिमा मखजूमी है। इसका मतलब है फातिमाएं होती ही इसी हवेली में। हाय 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 हाय, क्या कहने पीर महल वालों। आप जिए सर, आप जिंदा हो, सलामत रहा। बात पूछे यहीं पर रोकना। अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शादी फातिमा बिनते असद से होती है।
اب اس گھر میں 2 مرد ہیں 2 خواتین ہیں، عبداللہ ابو طالب، آمنہ فاطمہ۔ مسلمانوں کے سارے مسلک یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے میلاد یعنی حضور کی ولادت سے پہلے رسول اللہ کے بابا جناب عبداللہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ آپ نے جو سنا ہے آپ چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ سارے مسلک یہ کہتے ہیں کہ حضور کے والد جو تھے وہ سرکار کی آمد سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ میلاد آج کا میں ختم کر رہا ہوں، فقرہ میں آخری کہہ رہا ہوں۔ بہت ساری دعائیں آپ شرکائے جشن میلاد کے لیے میرے ذہن میں ہیں، میرے قلب و جگر میں ہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ میں یہی فقرہ آخری آج کے میلاد کا کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ اس گھر میں تھے نہیں، دنیا سے جا چکے تھے۔ جب سونا آیا تو سج گئیاں گلیاں بازار، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو بچوں کو بتایا کرو کہ سونا آیا کس کے گھر میں تھا۔ کیا کہنے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بات ختم ہو گئی سر، بات ختم ہو گئی۔ عبداللہ دنیا میں ہے نہیں، رسول اللہ جب تشریف لائے جناب عبداللہ دنیا میں نہیں تھے۔ مردوں میں اس گھر میں ایک ہی مرد تھا اور وہ ابو طالب تھا۔ اگر آپ نے سرکار کی مبارکباد دینے جانا ہے اور آپ کے ابو طالب سے تعلق ہی ٹھیک نہیں، پھر مبارک کسے دو گے؟ سپردن بخدا لا الہ